بہرحال جو مجھے موضوع دیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر ان کے لیے کیا ہے، فرشتے اترتے ہیں جو خوشخبریاں سناتے ہیں اور ان کو غم سے نجات کی بات کرتے ہیں اور اس چیز کی، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ کس چیز کی؟ اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ان میں دیکھتے ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد ڈٹ گیا اپنے اسلام پر، ان میں اگر سر فہرست کسی شخصیت کو دیکھتی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ وہ شخصیت ہیں کہ جو اسلام لائے اور پھر سر تپا اسلام کے لیے سب کچھ، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صحابہ میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات فرماتے تھے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، ارادت مند، ارادہ کرنے والے، بیعت کرنے والے مرید، ارادہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے مرشد ہیں۔ جیسے آپ مرید بنتے ہیں تو صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے مرید ہوئے، لیکن آپ مرید ہونے کے ساتھ مراد رسول بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ اسلام لے آئیں، اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اور اس کی ازلی بدبختی آڑے آ گئی، ابن بن ہشام کی، ابو جہل کی ازلی بدبختی، اور ازلی سعادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات سامنے آ گئی۔ یہ ازلی بدبختی جو ہوتی ہے نا اور ازلی سعادت، اگر اس کو مد نظر رکھیں تو انسان کے اندر کبھی تکبر پیدا نہیں ہوتا، کبھی انسان جو ہے نا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے نا نیک اعمالیاں کرتا رہتا ہے، کرتے 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 لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیک، وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، یہاں تک کہ وہ جنت کے جو ہے نا دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ازلی بدبختی آڑے آ جاتی ہے، وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ برائیاں کر کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو نیکیاں کر کر کے، وہ جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی ازلی سعادت آ جاتی ہے، اس کی ازلی سعادت مندی آ جاتی ہے، تو وہ جو اس کو کیا ہے، جنت میں لے جاتی ہے۔ تو یہ کہ اللہ کی دربار میں دعا کیا کریں آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ یا اللہ ازلی بدبختی سے بچانا۔ تو جب یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی نا تو پھر کبھی آپ کے اندر تکبر و غرور نہیں پیدا ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ازلی بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا ہو جائے۔ تو ازلی سعادت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفر میں تھے، کفر کی زندگی گزار رہے تھے، اور بڑے جس طرح اسلام میں نامور تھے کفر میں بھی بڑے نامور تھے، کفر کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، دل کے اندر ان کے ایک صاف تھا جس کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے، اس میں ریت و لال نہیں کرتے تھے۔ ایک انسان کے اندر اپنے نیچرل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، قدرتی چیز ہوتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی تمام لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ کچھ کمالات ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کے اندر حیا کا کمال تھا، کمال کا حیا پایا جاتا تھا، ان کے حیا کے برابر باقیوں میں کیا نہیں تھا، لیکن تھا سب صحابہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر کمال کی فہم پائی جاتی تھی، جب لوگ کچھ سمجھ نہیں رہتے تو وہ سمجھ رہے تھے،
ایک بندہ ہے اللہ کا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اگلی دنیا میں جانا چاہتا ہے، تو اس بندے نے آگے اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے یا اس دنیا، تو اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا چاہتا. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق زاروں قطار رو رہے جب لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے یہ بوڑھا پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. انہوں نے ایک بندے کی بات کی ہے، وہ سمجھ گئے تھے اس بندے سے مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. وہ سمجھ گئے تھے، یہ فہم تھی حضرت. جب کوئی نہیں سمجھ رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق اس طرح کمال جو اندر کا شیشہ بالکل صاف کمال کا تھا، جس چیز کے ساتھ لگ جاتے تھے تو پھر اس کے جب اسلام قبول کیا تو عظمت کا پہلا اسلام کا جو ڈنکا بجا آپ کے ذریعے سے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پہ ہیں نا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں یقیناً ہم پہ حق پہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، آپ کے سامنے ہے، قرآن ہے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا کلام ہے، پھر حق پہ ہیں تو ہم اللہ اعلان کعبہ میں نماز کیوں نہ پڑھیں، اللہ کعبہ میں عبادت کیوں نہ کریں. اسلام کی پہلی عظمت جو ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ کعبہ کے اندر لوگ چھپ چھپ کو جو عبادت کرتے تھے تو اس وقت حضرت کہ آپ جانے کہ ان کی شخصیت کا کیا اس گراؤنڈ پر ان کی کیا حیثیت تھی. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جاتی ہے نا. کوئی کہہ سکتا ہے ایسے کہ کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ کل سے یہ نظام چلے گا یہاں، نہیں. جو کہنے والے جس کے اندر طاقت ہوگی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نظام چلے گا، جس کی حیثیت ہوگی، جس کے اندر پاور ہوگی، پاور بولتی ہے. پاور تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کے اندر پاور تھی. اور پھر لوگوں نے اس چیز کی گواہی دی کہ بتایا کہ غیر مسلمانوں میں بھی اگر مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا ایک شخص اور مل جاتا تو اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا. سمجھیں کہ انہوں نے دیکھا ان کی فتوحات کو، ان کی کامیابیوں کو، اسلام کی عظمت جو ان کے دور میں ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ. یہ باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، سمجھانے کے. یاد رکھیں ایک بات اور میں بات بتاؤں کہ تاریخی جو گفتگو ہوتی، جو محدثین کرام نے اور اہل علم نے لکھا ہے اس بات کو کہ تاریخ جو ہے نا، جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ بھی مٹ جاتی ہے. کہ ہماری تاریخ کیا ہے، پیچھے کیا گزرا، ہمارے بڑوں نے کیا کیا، اس کو یاد نہیں رکھتے، وہ بھی مٹ جاتی ہیں. اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہر قوم کا فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان کے اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے لازمن ہے. اور اس لیے علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے نا، اے گردش ایام لوٹ ذرا ماضی کی طرف، میری درماندگی کو پھر ارتقا درکار ہے. وہ تاریخ کو جانتے تھے کہ عظمت کے دن، اسلام کی عظمت کے دن اس نے تاریخ کو پڑھا تھا، انہوں نے بہت کچھ پڑھا تھا. کیا وہ تو ایک بڑے مفکر آدمی تھے، تو اس نے عظمت کو دیکھا تھا. اور پھر تاریخ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور سبق بھی یاد رکھیں کہ تاریخ صرف یاد نہیں رکھنی، تاریخ سے جو قوم سبق حاصل نہیں کرتی وہ بھی مٹ جاتی ہے. تاریخ کو تو یاد رکھتی ہے پر اس سے سبق حاصل نہیں کرتی، وہ قوم مٹ جاتی ہے. کیوں؟ تاریخ تو بڑی ہوتی ہے، تاریخ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، عظمت رفتہ بھی ہوتی ہے، تنزل کا شکار بھی ہوتی ہے. ہماری دونوں تاریخیں ہیں، ایک عظمت رفتہ تھی، ایک عظمت کی، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کے دور میں جس طرح اسلام کی عظمت کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک قول مشہور تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا. ایک قافلہ آ کے مدینہ میں ٹھہرتا ہے، ایسے نہیں ہے بات، ایک قافلہ مدینہ کے ارد گرد میں آ کے ٹھہرتا ہے، وہاں رات کو اطلاع ملتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ایک قافلہ آیا ہے جناب مدینہ کے گرد و نواح میں آ کے ٹھہرا ہے. اچھا پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے. آئے ہیں گئے تو ایک عورت ہے، قافلہ کچھ سویا ہوا ہے، ایک عورت ہے ہنڈیا پکا رہی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، آگ جل رہی ہے، ہنڈیا پکنے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ کو نہیں پکڑ دا نہ ہی نہیں گندی.
حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے، کچھ وقت گزرا، اس کے بعد جا کے پوچھتے ہیں بی بی یہ کیا ماجرا ہے کہ بچے ہیں رو رہے ہیں، روتے روتے سو گئے ہیں، انہوں نے کچھ سو گئے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، اور عورت کے چہرے پر ایک پشیمانی نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں اس کو ہنڈیا کو اتارتی نہیں ہوں؟ اسے کچھ ہو تو میں اتاروں، کچھ ہو تو میں اس کو اتاروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برکات اسی وقت نکلتے ہیں وہاں سے، قافلے سے جدا ہو کر بیت المال میں آتے ہیں، بیت المال سے سامان اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہیں ان لوگوں کے نام، ان کے کردار بولتے ہیں۔ یہ صرف افسانوی جو ہے نا، میں کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا، یہ گراؤنڈ پہ باتیں موجود ہیں۔ آج ان کے نام ہیں تو ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کے حکمراں ہیں جن کے نام لیتے ہوئے کہ آدمی کو گھن آتی ہے ان کے نام لیتے ہوئے، کہ جن کی گاڑیاں فراٹے بھرتی پھرتی ہیں، غریبوں کے خونوں پر فراٹے بھرتی پھرتی ہیں، وہ عظمت کا مینار، اسلام کی عظمت کا گھر۔ وہ آتا ہے بیت المال سے مال چیزیں اٹھاتا ہے، کندھے پہ رکھتا ہے، غلام کہتا ہے کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ سنہری الفاظ لکھنے کے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم اعمال کا وزن، عمر کے وزن کا اٹھا سکتے ہو؟ تو اگر اٹھا سکتے ہو تو پھر یہ وزن بھی اٹھا لو۔ وہ تو میں نہیں اٹھا، پھر عمر کی پیٹھ پہ رہنے دو۔ جا کے پکاتے ہیں وہ، اور ان کو جو ہے جا کے خود تیار کرتے ہیں، یہ خود تیار کرتے ہیں ہنڈیا کو، اور جو ہے اور پھر بچوں کو جو ہے نا اس عورت کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تاکہ اس کا چہرہ خوش ہو جائے، اور ان بچوں کو اٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھلانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو وہ عورت کیا کہتی ہے؟ اصل خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے جو جانتی نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اصل خلیفہ تو تمہیں مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ عظمت، اسلام کی عظمت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، راتیں جاگنی پڑتی ہیں، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو مدینہ میں آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ عورت نے آگے سے کہا کہ ان کو کیا پتا، عمر کو کیا پتا، حکمران کو کیا پتا کہ تم رات کو ادھر ٹھہر۔ انہوں نے کہا وہ حکمران کیا جو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون ٹھہرا ہے، کون بھوکا ہے اور کون پیاسا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ اس میں وہ خلیفہ بننے کا کیا، اس کو جس کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے خلیفہ بن سکتا ہے کہ کون بھوکا ہے یا کون پیاسا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں یہ وہ عظمت کے چراغ ہیں جنہوں نے اسلام کو عظمت دی اپنا خون پسینہ ایک کر کے۔ بہت سے اسلام کے چراغ ہیں جنہوں نے، لیکن ان میں سر فہرست اگر کسی شخصیت کو دیکھتی ہیں جس میں اسلام کو کامیابیاں ملی، یہاں تک ایران اور افغانستان، آذربائیجان اور ادھر افریقہ کے ممالک، یورپ کے کچھ ممالک رہ گئے تھے، وہاں تک اسلام کا ڈنکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگا۔ جس سمت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم جو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بات تو جو اصل ہے کہ وہ ہوتی ہے جو جب آپ کا دشمن بھی یہ گواہی دے کہ یہ آدمی، کہ وہ خود کہتے ہیں اس کی عظمت سے کہ اسلام کو کیا عظمت ملی، یا اس شخص کی کیا کردار تھا، کتنا کنٹریبیوشن تھا، کتنی اس نے کام کیا تھا، کہ ایک اور مل جاتا تھا اسلام کا نقشہ ہو جاتا۔